السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی 6 آیات کا ترجمہ لے کر میں حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کے ٹھیک ٹھیک حیثیت بتا دیتا ہے۔ بس جب ان کافروں سے تمہاری مدبھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام۔ اللہ تو چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس پس منظر کو دیکھ لیا جائے جن حالات میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ اس کے بارے میں، اس کے تعارف میں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس میں سورہ کے تعارف میں جو لکھتے ہیں، پہلے آپ زمانہ نزول میں لکھتے ہیں کہ اس کے مضامین یہ شہادت دیتے ہیں کہ یہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب جنگ کا حکم تو دیا جا چکا تھا مگر ابھی جنگ عملاً شروع نہ ہوئی تھی۔ جس زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مکہ معظمہ میں خاص طور پر عرب کی سرزمین میں بالعموم ہر جگہ مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ مسلمان ہر طرف سے سمٹ کر مدینہ طیبہ کے دارالامان میں جمع ہو گئے تھے، مگر کفار قریش یہاں بھی ان کو چین سے بیٹھنے دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ مدینہ کی چھوٹی سی بستی ہر طرف سے کفار کے نرغے میں گھری ہوئی تھی اور وہ اسے مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے لیے اس حالات میں 2 ہی چارہ کار باقی رہ گئے تھے، یا تو دین حق کی دعوت و تبلیغ ہی سے نہیں بلکہ اس کی پیروی تک سے دستبردار ہو کر جاہلیت کے آگے ہتھیار ڈال دیں، یا پھر مارنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور سر دھڑ کی بازی لگا کر ہمیشہ کے لیے اس امر کا فیصلہ کر دیں کہ عرب کی سرزمین میں اسلام کو رہنا ہے یا جاہلیت کو۔ تو یہ وہ سخت ترین حالات تھے جن میں یہ سورہ نازل ہوئی، اسی لیے اس کی بعض آیات بڑی سخت ہیں جو کفار مشرکین سے رویے کے بارے میں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ تو ان کا ہم ترجمہ شروع سے اگر دیکھیں ان آیات کا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا۔ تو یہ ہمیں اس کے سورہ کے تعارف میں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کفار مشرکین نہ تو خود ایمان لانے پر تیار تھے، بلکہ جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان کی مخالفت کر رہے تھے، ان کے ساتھ سختیاں کر رہے تھے، ان کے ساتھ نہایت ظالمانہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے اعمال کو رائیگاں کر دے گا اللہ۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال تھے جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ رائیگاں کر دیں گے؟ کچھ اعمال ایسے تھے جو اس کفر کی حالت میں بھی وہ نیکی سمجھ کر کرتے تھے اور تھے وہ خدمت خلق کے کام۔ مثال کے طور پر
مولانا مودودی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں اس کی حاشیہ نمبر 3 میں کہ جو کام اپنے نزدیک وہ خیر کے کام سمجھ کے کرتے رہے، مثلا خانہ کعبہ کی نگہبانی، حاجیوں کی خدمت، مہمانوں کی ضیافت، رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی اور ایسے ہی دوسرے کام جنہیں عرب میں مذہبی خدمات اور مکارم اخلاق میں شمار کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان سب کو ضائع کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی وہ یہ تھوڑے بہت نیک کام تھے، چونکہ بہرحال حج تو اس وقت بھی ہوتا تھا، لوگ حج کے لیے آتے تھے لیکن ان کے غلط طریقوں سے ہوتا تھا، اور حاجیوں کی وہ خدمت کا اپنا فرض سمجھتے تھے، خانہ کعبہ کی حفاظت وہ کا خیال رکھتے تھے، اس کی چابیاں اپنے پاس رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ اس کی نگہبانی کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری کا حق ادا کرتے تھے، اچھا سلوک کرتے تھے۔ لیکن یہ جو تھوڑی سی نیکیاں وہ کرتے تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے اس کفر کے اور ظلم کے وجہ سے یہ سب رائگاں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع کر دیا۔ اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کردہ اس کتاب کو مان لیا، تو وہ حق پر ہیں، وہ سچی راہ پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا۔ یعنی فرق دیکھیں آپ کہ وہ نیکی سمجھ کے جو کام کرتے رہے کفار مشرکین، ان کی کچھ نیکیاں تھوڑی بہت جو تھیں وہ بھی اللہ ضائع کر دے گا ان کے اس کفر کی وجہ سے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں دور کر دے گا، زائل کر دے گا، اور ان کا حال درست کر دے گا، یعنی ان کو پاک و صاف کر دے گا، برائیوں سے بالکل پاک و صاف کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ پیغام بھیجا ہے تو اس کی پیروی کرنا ہر انسان کا فرض ہے، ایمان لانا اور پیروی کرنا۔ لیکن یہی کام وہ کفار مشرکین نہیں کر رہے تھے، تو ایک زمین آسمان کا فرق پیدا ہو گیا دونوں میں، ان لوگوں میں جو ایمان لے آئے اور نیک عمل شروع کیا اور شرک کفر چھوڑ دیا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے نہ لائے اور کفر پہ قائم رہے، ڈٹے رہے، تو ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کا رویہ بھی ان کے ساتھ سلوک بھی بالکل مختلف ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو تمہارے یہ ٹھیک ہم نے پوزیشن بتا دی ہے کہ کفار مشرکین کی کیا پوزیشن ہے اور ایمان لانے والوں کی کیا پوزیشن ہے۔ اچھا، پھر آگے ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اب جنگ شروع ہونے والی ہے، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر کسی قسم کا ان کے لحاظ نہ کرنا۔ یوں تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں، مشرکوں، کفار کے لیے قدرتی آفات نازل کرتے رہے ہیں پہلی امتوں پر، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ چونکہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ذریعے سے ان کو سزا دینا چاہتے تھے، تو اس لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی رحم نہ کیا جائے، ان کا نہایت سختی سے کام لیا جائے، اور جتنے کفار مار سکتے ہیں ان کو مارا جائے، اور جو بچ جائیں ان کو اچھی طرح قید کر لیا جائے، اور یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ احسان کا رویہ کرو، یعنی ان کو بغیر کوئی معاوضہ لیے چھوڑ دو، یا ان سے کوئی معاوضہ لے کر چھوڑو، یہ تمہارے اپنے اوپر ہے، اس کی اجازت ہے تمہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ چاہتا تو ان سے خود نمٹ لیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ چاہتا تو ایک عذاب نازل کرتا اور یہ ختم ہو جاتا ہے، ان کا قصہ ہی ختم ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک آزمائش کرنا چاہتا تھا ایمان لانے والوں کی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی تلواروں سے ان کو سزا دلوائی کہ دیکھیں کون اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور جہاد کرتا ہے اور قربانیاں دیتا ہے۔ اور جو لوگ مارے جائیں گے اس جنگ میں، چونکہ کفر حق و باطل کی جنگ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ان کو زیادہ زیادہ اجر عطا فرمائے گا اور جنتوں میں داخل کرے گا، ان کا حال درست کر دے گا، انہوں نے پاک و صاف کر دے گا، ان کے برے اعمال ان کے حساب سے ساقط ہو جائیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔